الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بے حد فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عبادت بھی کہا ہے۔ فرمایا اس شب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے بے شمار اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات عطا کر دوں گا۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں عبادت کرنے والے کے اوپر دوزخ کی آگ کو اللہ حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو برگزیدہ مہینہ اور اپنا محبوب مہینہ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی مغفرت اللہ نے اس رات میں کرنی ہے۔ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے اور بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، یعنی یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو 2 تاریخ ہیں یعنی 28 اور 29 ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تھا تاکہ انسان کے اندر اور چستی پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 تاریخوں کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے اور بھی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو خیر القرون کا زمانہ ہے یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے سے لے کر آج تک لوگ اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں اور آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خاص طور پر نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو یہ فضیلت سننے کے بعد میں نے اور آپ نے بھی اس رات کو عبادت کرنے کی نیت سے ہم نے بیٹھنا ہے۔ ہماری نیت عبادت کی ہو، نہ کہ کسی اور چیز کی ہے۔ یہ رات ہم نے ایسے نہیں گزارنی جیسے کہ ہم اور راتوں کو سونے میں یا اور لغویات میں لایانی باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر ہم نے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ ایسا جب ہم عبادت کے لیے بیٹھیں تو ہم جہاں ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و اقرباء کے لیے، اپنے محسنین کے لیے اور اس ملک کے لیے، اور ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہو رہا ہے تو اس وقت ہم اپنے ملک کو بھی نہ بھولیں اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر ہیں، خاص کر کے جو غزہ کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے اوپر جو حالات ہیں، جیسے وہ کافروں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کہ ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو بھی فتح سے ہمکنار فرمائے، اور ان کے لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے جو غزہ کے اندر شہید ہو چکے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور جو زخمی ہے اللہ انہیں صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو ابھی وہاں ہتھیار اٹھائے کھڑے ہیں کفر کے مقابلے میں اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ
مسلمانوں کا اور اللہ دین اسلام کا بول بالا فرمائے اور اللہ کفر کا منہ کالا فرمائے۔ تو یہ رات ہم نے ایسے نہیں گزارنی، عبادت میں گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے